شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنا لیا ہے، حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت ہے۔ خدا تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو مجھے عیوب سے آگاہ کرتا ہے۔ بدخو کی دوستی سے احتراز لازم ہے، کیونکہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ طالب علم کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں نمازی ہو کر مروں۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور روب تاب ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے، اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر۔ راگ اور نوحہ دو بدترین آوازیں ہیں۔ ہم حرام کے خوف سے 9 حصے حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ عزت دنیا مال سے ہے، اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ قرض دینا سخاوت کی علامت ہے، اور حاجت مند کو بطور احسان دینا بخیلی۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ کسی قوم سے مقابلے کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کی اخلاقی خرابیاں تمہاری خرابیوں سے زیادہ نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہاری اخلاقی خوبیاں اس سے کتنی زیادہ ہیں۔ اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر کسی کی وجاہت کے خیال سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو اللہ کی بادشاہت اور کیسر و کسریٰ کی حکومت میں فرق کیا ہوا؟ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ لوگوں کی فکر میں تم خود کو فراموش نہ کرو۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ سعید وہ حاکم ہے جس کی رعیت سعید ہو۔ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا عقل کا نصف حصہ، اور اچھے پیرائے میں کسی چیز کا دریافت کرنا علم کا نصف حصہ ہے۔ اپنے دوست کے حال کو اچھی صورت پر معمول کیا کرو، اور اپنے دشمن سے کنارہ کش رہو۔ اپنے معاملہ میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو، وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس پر منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے
اور جب اس پر فائز ہو جائے تو انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔ جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، البتہ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ آدمی کے نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ جو اپنے فکر و عمل، شجاعت و مردانگی، تحمل و بردباری، انصاف پسندی اور ہر قسم کے طرز سلوک میں نمایاں دکھائی نہ دیں، انہیں اپنا حاکم ہرگز منتخب نہ کرو۔ طمع کا ترک نکرہ ہے اور لوگوں سے نا امیدی گناہ ہے۔ طمع تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو، نہ تمہاری نفرت۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا تا وقت یہ کہ طمع کے وقت اسے آزما نہ لے۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ مجھے وہ آدمی پسند ہے جو مجھے میرے نقائص بتائے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ اپنے ہمسایہ سے نہ جھگڑو، کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ موت کا حریص بن، تجھے حیات عطا ہوگی۔ تنہائی برے ہم نشینوں سے راحت ہے۔ جس مکان کی بنیاد مصیبت پر رکھی گئی ہو اس کا مصیبت سے خالی ہونا محال ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے غصے کو آزما نہ لے۔ جو شخص اپنے اندر ایسی صفت خلق کو بناوٹ کر کے دکھائے جو واقعی اس میں موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اگر صبر و شکر 2 اونٹ ہوتے تو مجھے سوار ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کی ترجیح کی ضرورت نہ پڑتی۔ زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو دے جس نے اسے محروم رکھا۔ اپنے زیر کفیل لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو، وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آخرت کے معاملات کے سوا ہر معاملے میں توقف کرنا بہتر ہے۔ جب عالم لغزش کرتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم کو لغزش ہوتی ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد، زلزلہ آتا ہے اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط واقع ہوتا ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ اللہ اس کا بھلا کرے جو میرے عیب مجھے تحفے میں بھیجتا ہے، یعنی بتاتا ہے۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کو کرتے وقت تمہیں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو۔ جو شخص خود کو مقام تہمت سے الگ نہیں رکھتا وہ بدگمانی کرنے والوں پر ملامت نہ کرے۔ مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر کے سبب انصاف کی افادیت ہی ختم ہو جائے۔ جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔
اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ لوگوں کے معاملات وہی سنوار سکتے ہیں جو اپنے ارادے کے پکے ہوں اور کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ خدا خائن کی قوت اور قابل اعتماد شخصیت کی کمزوریوں سے بچائے۔ حسن اخلاق اور پاکیزگی کردار کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ کبھی کسی بے قصور کو نہ ماننا کہ وہ ذلیل ہو جائے اور کبھی کسی بے جا تعریف نہ کرنا کہ وہ غرور سے اکڑ جائے۔ رعیت اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے احکام سے سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعایا اس کے حکموں سے سرکش ہو جاتی ہے، اور جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ آپ اکثر دعا مانگتے کہ خدایا دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور نہ کوئی حالت قائم رہے گی، تو مجھے ایسا کر دے کہ میں اس میں علم کے ساتھ بولوں اور علم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اللہ تو مجھے بہت دنیا نہ دے کیونکہ شاید میں سرکش ہو جاؤں، اور نہ بہت تھوڑی کیونکہ شاید تجھے بھول جاؤں۔